Edwin Jenner. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आयशा एक बहुत ज़हीन और ख़ूबसूरत लड़की थी। वो ज़हीन होने के साथ साथ काफ़ी बहादुर थी और किसी से डरती नहीं थी। कहने को तो ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि ज़्यादा बहादुरी भी बंदे को नुकसान पहुंचाती है, और यही कुछ आयशा के साथ भी हुआ। बात कुछ ऐसी है कि आयशा अपने कॉलेज ट्रिप पर जा रही थी। बस में जाते हुए सब लड़कियां बहुत खुश थीं और आपस में अटकेलियां करती जा रही थीं। वो सब इतनी खुश थीं और आपस में मजाक करती जा रही थीं। गाड़ी एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर ने वो गाड़ी उस रास्ते पर इसलिए डाली क्योंकि उसने सुन रखा था कि ये जाने का शॉर्टकट है। ड्राइवर वहाँ जल्दी पहुँचने के लालच में इस रास्ते से जा रहा था। वो सब मज़े से जा रहे थे कि अचानक बीच रोड पर गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा और वापस ऊपर आकर सबको बताया कि गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है और ठीक होने में 1 घंटा लग सकता है। जिस पर सब लड़कियां काफ़ी बेचैन हो गईं, क्योंकि वो जंगल में शाम के वक्त 1 घंटा रुकना नहीं चाहती थीं। आयशा को तो खैर इतना मसला नहीं था, लेकिन बाकी लड़कियां काफ़ी डर रही थीं। जब आयशा ने सुना कि 1 घंटा लग जाएगा तो वो ताज़ा हवा खाने के लिए बस से नीचे उतर आई। बस से नीचे उतरता देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड हिना भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर आई। नीचे उतरते ही हिना को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। माहौल बहुत पुरस्कार था और हर तरफ सन्नाटे का राज था। आयशा हिना से बोली कि 1 घंटा तो वैसे भी लग जाना है, चलो जंगल के अंदर थोड़ा सा घूम कर आते हैं। जिस पर हिना ने उसे समझाया कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें रात के इस वक्त जंगल में नहीं जाना चाहिए? वहाँ कोई ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसकी इस बात पर आयशा काफ़ी गुस्से में आ गई और उसने अपनी दोस्त को कहा कि तुम तो हर वक्त डरती रहती हो, अगर तुमने नहीं आना तो ना आओ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ये कहकर आयशा हिना को वहीं छोड़कर जंगल के अंदर चलने लगी। वो आगे जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी वैसे ही सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अब तो सन्नाटा इतना हो गया था कि आयशा को चलते हुए अपने कदमों की आवाज़ भी साफ आ रही थी। वो चलती हुई जा रही थी कि यकायक उसे ऐसे लगा जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और थोड़ा आगे और चलने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे ऐसे लगा जैसे उसके पीछे फिर कोई चल रहा है। अब की बार उसे कदमों की आवाज़ इतनी नज़दीक से और साफ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पीछे चलने वाला बिल्कुल उसके पास पहुंच गया हो। उसने घबरा कर पीछे देखा तो पीछे उसे एक लम्हे के लिए काला सा साया नज़र आया और गायब हो गया। उस साये की आंखें इंतहाई लाल थीं। ये देखकर आयशा काफ़ी घबरा गई। वो जल्दी से पीछे मुड़कर बस की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गई। जहाँ पर वो गिरी उसने देखा कि एक छोटा सा आईना पड़ा हुआ है। वो आईना देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन आयशा को वो बहुत पसंद आया। उसने जल्दी से आईना उठाया और बस की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो बस तक पहुँच गई। तमाम लड़कियाँ बस के अंदर सवार थीं, कोई भी बस से नीचे नहीं उतरा हुआ था। वो अंदर गई और अपनी दोस्त के पास बैठ गई। उसने हिना को उस साये के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपना शीशा दिखाया। उसने बताया कि ये आईना मुझे जंगल में से मिला है। हिना ने जब उससे आईना लिया और उस आईने में से अपनी शक्ल देखने लगी तो एक लम्हे के लिए हिना को उसमें से एक अजीबोगरीब और डरावनी सी औरत नज़र आई। हिना के हाथ से वो आईना छूट गया और टूटते टूटते बचा, जिस पर आयशा ने हिना पर गुस्सा भी किया कि तुम मेरा आईना तोड़ने वाली थी। हिना ने आयशा को समझाया कि ये आईना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम इस आईने को यहीं फेंक दो। जिस पर आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया और उसने कहा कि ये आईना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको अपने पास रखूँगी। खैर थोड़ी देर बाद गाड़ी ठीक हो गई और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। ट्रिप पर सब लड़कियों ने बहुत मौज मस्ती की और वापस आ गए।
جب وہ واپس پہنچے تو رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ عائشہ اپنے گھر پہنچی تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے سارا سامان ایک جگہ پر رکھا اور جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کسی لڑکی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کافی غور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کے اسکول بیگ کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ وہ جلدی سے اسکول بیگ کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا آئینہ نکالا تو وہ آواز آئینے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے آئینے کے اندر جب دیکھا تو اسے انتہائی بدصورت شکل کی ایک عورت نظر آئی۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ سے آئینہ چھوٹ گیا۔ جیسے ہی آئینہ چھوٹ کر زمین پر گرا تو آئینہ ٹوٹ گیا اور آئینے کے ٹوٹتے ہی ایک خوفناک سا سایہ اس آئینے میں سے نکلا اور ساتھ ہی اسے کسی چڑیل کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے پورے کمرے میں ایک زلزلہ سا آ گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سنتے ہی اس کی امی اس کے کمرے میں آئیں۔ جیسے ہی اس کی امی کمرے میں آئیں وہ زلزلہ اور سب کچھ ختم ہو گیا اور پورا ماحول نارمل سا ہو گیا۔ اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ امی نے پوچھا کہ یہ شیشہ تمہیں کہاں سے ملا، جس پر اس نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ آئینہ مجھے جنگل میں سے ملا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو وہ سائے والی بات بھی بتا دی۔ ابھی ماں اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ ایسا کام نہیں کرتے کہ یکا یک انہیں ایسا لگا کہ کمرے کے اندر کوئی طوفان سا آ گیا ہو۔ ہر چیز ہلنے لگی اور جو چیزیں ہلکی تھیں وہ کمرے میں اڑنے لگیں۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ عائشہ تو بہادر ہونے کے باوجود بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ ڈری ہوئی تو عائشہ کی ماں بھی تھی، لیکن اس کی ماں اس کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ عائشہ کو تسلی دے رہی تھی اور اس کو روم سے باہر نکلنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب انہیں بہت خطرناک سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ بہت ساری عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ وہ دونوں اونچا اونچا درود شریف پڑھنے لگیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو پورے کمرے کا ماحول نارمل ہو گیا۔ اس کی ماں نے جلدی سے کہا کہ روم سے باہر نکلو، اور وہ دونوں روم سے باہر نکل گئیں۔ عائشہ کے ماموں جو تعویذ دھاگوں کا کام کرتے تھے وہ بہت نیک انسان تھے۔ عائشہ نے اپنے ماموں کو سارا واقعہ بتایا، جس پر ماموں ان کے گھر آئے۔ عائشہ نے بتایا کہ یہ سب میرے کمرے میں ہوا ہے۔ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سب کمرے میں آئے۔ جیسے ہی ماموں عائشہ کے کمرے میں آئے تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کمرے میں اچانک چیخ و پکار مچ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ساری عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ عائشہ اور اس کی ماں تو کافی ڈر گئیں، لیکن عائشہ کے ماموں نے انہیں حوصلہ دیا اور انہیں روم سے باہر نکال دیا۔ جب وہ باہر چلی گئیں تو ان کے ماموں نے زمین پر ایک حصار کھینچا اور وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ہی خوفناک سا سایہ ان کے قریب آیا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے ماموں لگاتار پڑھتے رہے۔ کافی دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے اس سائے پر پھونک ماری تو وہ سایہ جلنے لگا۔ اب وہاں اتنی تیز آگ لگ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ جل کر خاک ہو جائے گا، لیکن عائشہ کے ماموں وہاں آرام و سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ایک دم بجھ گئی۔ کمرے کا ماحول بالکل نارمل ہو گیا۔ اتنی آگ جلنے کے بعد بھی وہاں آگ لگنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ باہر عائشہ اور اس کی ماں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ماموں باہر نکلے تو وہ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ ان کے ماموں نے بتایا کہ کسی جادوگر نے ایک چڑیل کو اس آئینے میں قید کر دیا تھا۔ جب تمہارے ہاتھ سے آئینہ گر کر ٹوٹا تو وہ چڑیل آزاد ہو گئی، اسی لیے اس نے تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ خیر، میں نے اسے دوبارہ اس آئینے میں قید کر دیا ہے، اب اس کو جا کر کسی ویران جگہ پر پھینک آؤ۔ عائشہ اس آئینے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ آئینہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ عائشہ کے ماموں نے کہا کہ اس آئینے کو جا کر ویران جگہ پر پھینک آؤ اور واپس آتے ہوئے پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ آئینے کو پھینک کر واپس آ رہی تھیں تو انہیں پیچھے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر انہیں اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یکا یک عائشہ کو اپنی دوست حنا کی آواز آئی۔ وہ عائشہ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں جنگل میں اکیلا چھوڑ کر تم کہاں جا رہی ہو؟
عائشہ جیسے ہی پیچھے مڑنے والی تھی تو اس کی ماں نے اس کا سر پکڑ لیا اور اسے کہا کہ چپ چاپ آگے چلتی رہو۔ عائشہ کو اپنی دوست کا بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ ماں کے آگے کچھ نہ بولی۔ جب وہ گھر پہنچ گئے تو عائشہ نے اپنی ماں سے اپنی دوست کے بارے میں پوچھا، جس پر اس کی ماں نے بتایا کہ وہ تمہاری دوست نہیں تھی، وہ آواز اسے چڑیل کی تھی جو کسی بہانے سے تمہیں پیچھے مڑوانا چاہتی تھی۔ عائشہ جب سے وہ آئینہ ویرانے میں پھینک کر آئی، اس کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ اس کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔